سرکار کے ولادت کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ویسے تو ہم غلامان مصطفیٰ کو اپنے آقا پر ہر وقت درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، لیکن خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے نبی معظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے زیادہ سے زیادہ گجرے پیش کرنا چاہیے۔ تو آئیے گنبد خضرا کی طرف لوح لگا کر کے اور عقیدت و محبت کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کا مبارک مہینہ ہے، جس کو ہم ربیع الاول کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے نبی، دو جہاں کے داتا، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جیسا نبی بچے مکالمہ کے اندر بتا رہے تھے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے، بچوں نے بتایا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہم مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے ہی رہیں گے۔ ہم ہی نہیں، ہم تو میرے نبی کے آنے کے بعد اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں۔ میرے سرکار کا جشن تو سارے نبیوں نے منایا۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے میلاد مصطفیٰ منایا ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور کے اندر، اپنے زمانے کے اندر میرے مصطفیٰ کا جشن منایا ہے۔ آدم ہو، شیس ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو کہ یعقوب ہو، موسیٰ ہو کہ عیسیٰ ہو، دانیال ہو کہ زکریا ہو، سارے انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے طور پر میرے مصطفیٰ کا جشن منایا ہے۔ کیونکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں اور جتنی بھی آسمانی صحیفے تھے، سب کے اندر میرے مصطفیٰ کا تذکرہ تھا، سب کے اندر میرے مصطفیٰ کی نعتیں تھی، میرے مصطفیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ تو ہر نبی تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اپنی امتیوں کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ جنات بھی ان کے قبضے میں، شیطان بھی ان کے قبضے میں، انسان بھی ان کے قبضے میں، جانور بھی ان کے قبضے میں، یہ درندے پرندے چرندے جتنے بھی تھے سب ان کے قبضے میں تھے۔ وہ ایک اشارہ کرتے تھے، ساری مخلوق جمع ہو جاتی تھی۔ ان کا تخت ہوا کے اندر چلا تھا۔ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا تھا، آج تو ہم 7 سمندر پار ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں، اس دور میں ہوائی جہاز تھی نہیں، فلائٹیں تھی نہیں، تب پوری دنیا کا سفر کیسے کرتے تھے؟ تو ان کا تخت ہوا کے اندر چلا کرتا تھا، ہوا کے دوش پر اڑا کرتا تھا، اور ساری مخلوق آپ کے قبضے کے اندر تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات، انسان، جانور، پرندے
چرندے سب پر حکومت آپ نے کی، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک نگینہ عطا فرمایا ہے۔ انگوٹھی کے اندر جو نگینہ ہوتا ہے، ایک نگینہ آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ نے اس کو انگوٹھی کے اندر جڑوا لیا۔ اب جب کسی کو بھی جمع کرنا ہوتا تھا، چاہے تو جناتوں کو جمع کرے چاہے انسانوں کو جمع کرنا ہوتا، جب کبھی آپ کو اپنا دربار لگانا ہوتا، ان سے کوئی میٹنگ لینی ہوتی، ان کو کوئی اہم بات بتانی ہوتی، تو آپ اپنی انگوٹھی کے اوپر یوں ٹچ کرتے ہیں۔ ٹچ کا سسٹم چل رہا ہے نا، موبائل پر ٹچ کرتا آدمی، ایسے آپ اپنی انگوٹھی کے اوپر ہاتھ گھماتے، سارے مخلوق جمع ہو جاتے ہیں، واپس گھماتے تو سارے کے سارے لوگ بکھر جاتے ہیں۔ اب کمال کیا تھا اس انگوٹھی کے اندر؟ کہ انگوٹھی کے اوپر ہاتھ پھیرے تو مخلوق سارے جمع ہو جائے، اور واپس اس کے اوپر ہاتھ پھیرے تو سارے مخلوق بکھر جائے، دربار برخاست ہو جائے، آدمی انسان جنات سب اٹھ کر کے چلے جائے۔ آخر کمال کیا تھا اس انگوٹھی کے اندر؟ تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس انگوٹھی کے نگینے کے اوپر میرے مصطفیٰ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ انگوٹھی مبارک پر، انگوٹھی جو تھی اس پر کلمہ طیبہ تھا۔ میرے سرکار کی بھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی کمال یہ ہے کہ میرے سرکار کا نام نامی اس میں گرامی اس انگوٹھی کے اوپر آیا، حضرت سلیمان نے اس کو اوپر گھمایا تو ساری مخلوق جمع ہو جاتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کا تو یہ کمال ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ان کے نام سے ساری مخلوق جمع ہو گئی۔ سارے نبیوں نے میلاد منایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے، ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہودی سرکار کو اس طرح جانتے تھے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے جاننے کا؟ تو کہا کہ جب سرکار علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور میں نے سرکار کی زیارت کی، تو چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب توریت نازل فرمائی تھی، اس توریت کے اندر سرکار کی ساری علامتیں اور ساری نشانیاں بیان کر دی گئی تھی۔ تو جب میں نے سرکار کو دیکھا تو دیکھ کر کے ان علامتوں کی وجہ سے میں نے سرکار کو پہچان لیا۔ تو کہا یہ پہچاننا کیسا تھا؟ تو کہا پہچاننا یہ اس طرح تھا کہ میرے مصطفیٰ کو نبی ہونا اللہ کے حکم سے جانا ہے، اللہ کے حکم سے پہچانا ہے کہ یہ وہی نبی برحق ہے، یہ وہی نبی آخر الزماں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جب علامتیں بتائی تھی، ان علامتوں کی وجہ سے میں نے پہچان لیا اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ یہ میرے مصطفیٰ ہے۔ اور جو بیٹوں کو جب پہچانتے ہیں تو یہ ہماری عورتوں کے کہنے سے پہچانا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کو جو پہچانا سے پہچانا ہے۔ ایک قول محمد، قول فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ نہ، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رب نے جو فرما دیا وہ سچ ہو کر کے رہتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے دیکھ لیا کہ مصطفیٰ کے اندر جو علامتیں ہونی چاہیے تھی وہ سارے علامتیں موجود ہیں۔ جب یہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ بن سلام کی پیشانی کو آگے جا کر کے چوم لیا، بوسہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جتنی آسمان کتابیں تھیں، جتنے صحیفے تھے، سب کے اندر میرے مصطفیٰ کی نعتیں موجود تھی، سب کے اندر میرے مصطفیٰ کا تذکرہ موجود تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان انبیاء کرام کے میلاد منانے کا انداز الگ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اپنی امت کو جمع کر کہا
مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ نے فرمایا لوگوں سنو سنو، میرے بعد ایک پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، آؤ لوگوں میں تمہیں خوشخبری سنا دوں کہ میرے بعد مصطفیٰ آئیں گے، ایک رسول تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ نے تو نام تک میرے مصطفیٰ کو بتا دیا پر ان کا نام احمد ہوگا. آؤ لوگوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور جن کا نام نامی اور اسم گرامی احمد ہوگا. تو میرے مصطفیٰ کا میلاد سب نے منایا، لیکن ان کے منانے میں اور ہمارے منانے میں تھوڑا سا فرق ہے. انبیاء کرام ہر زمانے کے اندر یہ کہتے رہے مصطفیٰ تشریف لائیں گے، یہ کہتے رہے کہ مجتبیٰ تشریف لائیں گے، یہ فرماتے رہے کہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے، یہ کہتے رہے کہ طٰہٰ و یاسین تشریف لائیں گے. اور آج ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ آ چکے ہیں، طٰہٰ و یاسین آ چکے ہیں، مکی مدنی آقا آ چکے ہیں، سرکار کی آمد ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار پوچھا، ابو نعیم نے اس حدیث کی روایت کی ہے، میرے سرکار نے فرمایا اے جبریل تم نے پوری زمین کے چکر لگائے، مشرق و مغرب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. حافظ سعید صاحب قبلہ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. ہمیں جس گھڑی کا انتظار تھا وہ شخصیت آ چکی ہے. اب چند منٹ آپ اور بیٹھ کریں، زیادہ لمبا پروگرام ہم نہیں چلائیں گے، آپ اطمینان سے بیٹھیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل مشرق بھی گئے ہوں گے، مغرب بھی گئے ہوں گے، شمال بھی دیکھا ہوگا، جنوب بھی دیکھا ہوگا، سارے جہاں کا چپا چپا تم نے چھان ڈالا ہے، بتاؤ مجھے سا بھی کوئی نبی تم نے دیکھا ہے؟ جیسے ہی سرکار نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام بول پڑے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے اوپر سارا جہاں قربان ہو جائے، آپ کے اوپر ساری دنیا قربان ہو جائے. میں نے مشرق بھی دیکھا ہے، مغرب بھی دیکھا ہے، شمال بھی دیکھا ہے، جنوب بھی دیکھا ہے، چپا چپا میں نے دیکھا ہے. ابو نعیم اس طرح روایت کرتے ہیں قلبت الارض من مشارقها ومغاربها ولم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے مشرق کو چھان ڈالا، مغرب کو چھان ڈالا، جنوب کو چھان ڈالا، شمال کو چھان ڈالا، ساری دنیا کا چپا چپا میں نے چھان ڈالا، لیکن آپ کے کیسا میں نے کسی کو بھی نہیں پایا. یا رسول اللہ، آپ سب سے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے، آپ جیسا میں نے کسی کو بھی نہیں پایا ہے. اسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا شاہ فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی کھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. حضرات میرے مصطفیٰ کا میلاد سب نے منایا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق تھا انبیاء کی منانے کا ہمارے منانے میں. ہم کہتے ہیں وہ آ چکے اور انبیاء کرام فرماتے تھے وہ آئیں گے. حضرات ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں. میں چند ہی منٹ کے اندر اپنی تقریر کو سمیٹ کر کے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا. اپنے پھیلے ہوئے مضمون کو
शॉर्टकट के अंदर पेश करने की कोशिश करूंगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, इक़रा, पढ़ो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, ग्रेजुएशन हासिल करो, तालीम याफ्ता बन जाओ। इक़रा ये कुरान मजीद की सबसे पहली आयत है जो सरकार अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल हुई। मेरे मुस्तफा जब तशरीफ लाए थे तो आपने सुना होगा कैसा जमाना था, क्या क्या बुराइयां थी, क्या क्या फितने फसाद थे, क्या क्या खुराफातें थी। लेकिन उन तमाम बुराइयों के अंदर जब बच्चों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, जब औरतों पर जुल्म किया जा रहा था, जब बेवाओं का कोई पुरसाने हाल नहीं था, ऐसे दौर में सरकार तशरीफ लाए और जब सबसे पहले वही नाजिल हुई तो मेरे रब ने ये नहीं फरमाया लोगों चोरियां मत करो, लोगों जिना मत करो, लोगों जुल्म ना करो, लोगों बच्चों को जिंदा मत गाड़ो। जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन रब ने नहीं फरमाया। रब ने फरमाया पहले तालीम हासिल करो, जब पढ़ लोगे सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी, सारी खुराफातें खत्म हो जाएंगे, सारे पूरे रस्म रिवाज है वो सब खत्म हो जाएंगे। जरूरत हमें इल्म हासिल करने की है, पढ़ने की है। जब पढ़ लोगे, जब रोशनी फैल जाएगी, जब उजाला आ जाएगा तो अंधेरियां छट जाएंगी, बुराइयां खत्म हो जाएंगी, जुल्म जबर जो होता था वो दूर हो जाएगा और नूर ही नूर फैल जाएगा। इसलिए रब ने फरमाया था इक़रा, पढ़ो, तालीम हासिल करो। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जिस मजहब की सबसे पहली आयत पढ़ने और लिखने के बारे में नाज़िल हुई थी, आज वही को तालीम से पीछे होती चली जा रही है, दिन ब दिन पीछे जा रही है, तालीम से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों पता है तालीम के लिए क्या है? तालीम क्या चीज हुआ करती है? इल्म एक नूर है और उससे नूर ही निकलता है। अल इल्मु नूर व यखरुजु मिन्हु नूर। इल्म एक रोशनी है जिसे रोशनी निकला करती है। लाइट तो आज भी है, आज से पहले हम चिमनी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, दिए जलाते थे। जब किसी का दिया बुझ जाता था, माचिस नहीं होती थी, तो दूसरे घर से आकर के दिया जलाता था, अपना दिया रोशन करता, वो उसके दिए से रोशन करता, वो उसके घर से रोशन करता, वो उस दिए से चिराग जलाता, वो उस चिराग से चिराग जलाता, चिराग से चिराग जलते थे, घरों के अंदर उजाला हो जाया करता था, घरों के अंदर रोशनियां हो जाया करती थी। इसी तरह इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, उससे रोशनी निकलती है। जब कोई आलिम बनकर के आता है, वो आलिम भी बनाता है, हाफिज भी बनाता है, कारी भी बनाता है। आप इस गांव के अंदर मौलाना तुफैल साहब मिसबाही बनकर के आए, ये आज आलिम फाजिल बना रहे हैं। सैयद नासिम शाह किबला दारुल उलूम फैजान अशर बासनी की सरजमीन से आलिम बनकर के आए, तो ये दीन का किला कायम कर दिया और इल्म का नूर बखेर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा जाता है इल्म से नूर निकलता है, बेशक नूर ऐसे ही फैलता है। आज हमारा ज़हन ये बन गया है कि अगर मौलाना बना लेंगे तो खाएंगे क्या? अरे मौलाना बन जाओगे तो खाओगे क्या? भूखे मरेगो। समाज वाले, मुआशरा वाले उनको ताना देते हैं कि मौलाना बनकर भूखे मरना है क्या, ये करना है क्या, वो करना है क्या, हजार किस्म की बातें सुनाते हैं लोगों। देख, पहली बात तो ये है कि हर बंदे के रिज़्क़ की ज़मानत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्माए करम पर ले ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाली कोई भी चीज ऐसी नहीं है, रहने वाली चीज ऐसी नहीं है कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्माए करम पर। आज जो बच्चे स्कूल और कॉलेज पढ़ते हैं,
ان کے والدین ان کے بڑے نخرے اٹھاتے ہیں، بڑے ناز اٹھاتے ہیں، صبح سویرے اٹھانا، ان کو نہلانا، ان کو ڈریس پہنانا، ان کے بوٹ اور سوٹ پہنانا، ان کے بالوں میں کنگھی کرنا، تیل لگانا، اس کا بیگ اور بستہ تیار کرنا، اور اس کے ناشتے اور کھانے کا ٹفن تیار کر کے گاڑی میں بٹھا کر کے آنا، یا اس کو موٹر سائیکل پر دینا تاکہ یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، یہ میرا بیٹا ماسٹر بنے، یہ میرا بیٹا وکیل بنے، یہ میرا بیٹا انجینئر بنے، مبارک ہو۔ بنانا بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلانا بھی چاہیے، لیکن جو بچہ مدرسے جاتا ہے اس کو اٹھا کر کے یوں ہی بھیج دیا جاتا ہے، صحیح سے منہ بھی نہیں کھلتا ہے، صحیح سے اس کا کوئی یونیفارم بھی نہیں ہوتا ہے، صحیح سے چپلیں بھی نہیں پہنتا ہے، لیکن رب کے نام کا قاعدہ اپنے سینے سے لگا کر کے جاتا ہے۔ ایک دنیا دار بچے کو آپ نے بس کے اندر بٹھایا ہے، موٹر سائیکل کے اندر بٹھایا ہے، آپ سائیکل دے کر اس کو بھیجتے ہو، کندھے بھی بٹھا کر اس کو چھوڑ کر کے آتے ہو، وہ دنیا پڑھ کر کے آتا ہے، وہ وکیل بن کر کے آتا ہے، وہ ماسٹر ڈاکٹر انجینئر بن کر کے آتا ہے۔ اور ایک مدرسہ جو بچہ جاتا ہے کن ذہن کا ہوتا ہے، دماغ چلتا نہیں ہے، تو آپ اس گھر سے بھیج دیتے ہیں کہ تھوڑی دور امام صاحب پاس جائے گا، تھوڑی دیر پیر صاحب پاس جائے گا، تو کم ستائے گا نہیں، کم سے کم پریشان نہیں کرے گا، کم سے کم جو ہے گھر کے اندر سکون اور سناٹا رہے گا۔ یاد رکھو دوستوں، جس دنیا دار بچے کے لیے آپ نے گاڑیوں کا انتظام کیا ہے، جس دنیا دار بچے کے لیے آپ نے موٹر سائیکل کا انتظام کیا ہے، ادھر رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کا، رب تبارک تعالیٰ کا نامی اس میں گرامی پڑھنے اور سیکھنے کے لیے، اسلام کی تعلیم سیکھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے، حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے جو مدرسہ جاتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ وہاں نوری فرشتوں کے پر بھی کھا دیتا ہے، اور ان کے اوپر سے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے، بظاہر کو زمین پر چلتا ہے، لیکن رب کی رحمت جو ہے اس طالب علم کے لیے اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پروں کا انتظام فرما ہے۔ اور وہی بچہ ڈاکٹر ماسٹر جس کے لیے آپ نے گھر کے بھیج دیتے، ڈاکٹر بنانے فیس کم ہے، 50 لاکھ لگتے ہیں، گھر کھیت بک جاتے ہیں، مائیں اپنے زیورات بیچ دیتی ہے، تب جا کر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے ڈاکٹر بن کر کے آئے تو اپنے والدین کی سیوا کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کرے۔ ڈاکٹر بن کر آیا کہہ دے گا کہ میرے تو بڑے بڑے مہمان آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آپ تو کسان آدمی ہیں، دن بھر کس کھیت کر کام کرتے ہیں، آپ کے کپڑے گندے رہتے ہیں، یہ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں، میں تو الگ کالونی بساؤں گا، سٹی میں جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ جب آپ کا وصال ہوگا تو جس کو آپ نے لاکھوں روپے دے کر کے ڈاکٹر بنایا تھا وہ پیچھے کھڑا ہوگا، اور جس کو یوں اٹھا کر کے بھیجا تھا وہ بیٹا اپنے والد کے سرہانے کھڑے ہو کر کے کلا جو ہے یاسین شریف پڑھتا ہوا نظر آئے گا، آیت الکرسی پڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور جب وہ نکل جائے گی تو شریعت کے مطابق غسل اور کفن اور دفناتے ہوئے نظر آئے گا، اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ نماز کا جنازہ، یہ غسل کا طریقہ، یہ کفن کا طریقہ انہی مدرسوں سے سکھایا جائے گا، یہ پیر صاحب جیسے شخصیت سکھائیں گے، یہ حافظ سعید صاحب قبلہ جیسے جو آدمی مرد مجاہد ہوتے ہیں وہ مدرسے کے اندر بچوں کو ہیرو بناتے ہیں، وہ جو ہے ان کو سونا بناتے ہیں۔ دوستوں میں نہیں کہتا کہ ان دنیا میں تعلیم حاصل نہ کرو، نہیں کریں گے، ڈاکٹر ماسٹر میں کہاں سے ملیں گے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میں دنیا کی تعلیم کی مخالف نہیں ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو مسلمان کو بنا لو، دین کی بنیادی تعلیم کو دے دو کہ ہمارے نبی کون ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے اوپر کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں، سال میں روزے کتنی مرتبہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے۔ پہلے آپ پکا مسلمان بنا لو، پھر چاہے ڈاکٹر بناؤ چاہے ماسٹر بناؤ، آپ کو 100 بار مبارک۔ اور اگر یہ دونوں تعلیم، دین کی بھی تعلیم اور دنیا کی بھی تعلیم، دونوں ایک ساتھ اگر دلانا چاہتے ہیں، اور میں آپ کے ادارے کا نام لکھاتا ہوں،
جہاں پر آپ کی دونوں ضرورتیں پورے ہوتے ہوئے نظر آئے گی. وہ بچہ آگے بڑھ کر کے انجینئر بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر اور ماسٹر بھی بن سکتا ہے, پروفیسر بن سکتا ہے, جنرل اور کرنل بھی بن سکتا ہے. ایسی تعلیم, ایسا مدرسہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ آپ کا پیارا محبوب ادارہ دارالعلوم فیضان اشرف قاسمی ہے, جس مدرسے کا یہ پیر صاحب جیسا پھول کھل رہا ہے. جب انہوں نے اتنا عظیم شان کام کیا ہے, اتنی عالی شان مدرسے کی عمارت کھڑی کی ہے, اور یہاں پر جو کام کیا ہے اس کام کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا کر دیا ہے تعلیم کے معاملے کے اندر, اور جو ہے تعمیر کے معاملے کے اندر انہوں نے انقلاب پیدا کیا ہے. جب اس بڑے مدرسے کے اندر پڑھے ہوئے طالب علم کا یہ حال ہے, اس مدرسے کا کیا حال ہوگا, اس مدرسے کو بنانے والے کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. اب اس مدرسے کے اندر آپ حیرت کریں گے, ایک بچہ جب مولانا بنتا ہے تو 12ویں کی مارک شیٹ بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. ادھر مولانا بن کر فارغ ہوتا ہے, ادھر 12ویں کی اس کو مارک شیٹ مل جاتی ہے. دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دنیا کی تعلیم کو بھی ساتھ لیا گیا ہے, دنیا کی تعلیم کو بھی ساتھ میں پڑھایا گیا ہے, تاکہ ہمارا بچہ فارغ ہونے کے بعد میں جس سبجیکٹ کے اندر چاہے وہ چلا جائے, اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں نے تو 8 سال گوا دیے, میں تو کسی لائق نہ رہا, بلکہ اس کے ہاتھ میں جب مارک شیٹ رہے گی وہ یونیورسٹی کا رخ کر کے ایم اے بی اے بھی کر سکتا ہے. جیسا بہت سارے بچے اسی دارالفضان اشرف سے نکل کر کے ازہر بھی جاتے ہیں, حیدرآباد یونیورسٹی کے اندر بھی جاتے ہیں, ہمدرد کے اندر بھی جاتے ہیں, علی گڑھ کے اندر بھی جاتے ہیں. یہ اس مدرسے کا کمال ہے. حافظ سعید صاحب قبلہ, جن کو آپ نے شاید کہ پہلی بار دیکھا ہوگا, انہوں نے باسل کی سرزمین کے اوپر علم کا جو جال پھیلایا ہے, علم کا جو شہر بسایا ہے, وہ وہاں دیکھنے کے بعد آدمی دنگ رہ جاتا ہے. ایک طرف دارالعلوم فیضان اشرف چل رہا ہے, جس کے اندر عالم بھی ہوتے ہیں, فاضل بھی بنتے ہیں, حافظ بھی ہوتے ہیں, قاری قرآن بھی ہوتے ہیں, کاتب بھی ہوتے ہیں, جو ہے اچھے لکھتے ہیں, بورڈ وغیرہ پر لکھنے والے بھی بنتے ہیں. ایک طرف 12ویں تک اسکول چلتی ہے, جس اسکول کے اندر 3 سبجیکٹ خاص ہوتے ہیں, آرٹس, کامرس اور سائنس, ایک ہی چھت کے اندر. اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ وہاں پر دین کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اسکول کے اندر بھی دین کی تعلیم ہوتی ہے, اور مدرسے کے اندر اسکول کی تعلیم ہوتی ہے. کیسا حسین اور خوبصورت امتزاج ہے, کیسا حسین سنگم ہے. ایک طرف جو ہے ہندی میڈیم اسکول چلتی ہے, ایک طرف انگلش میڈیم اسکول چلتی ہے, اور بچوں کا ہاسٹل, لڑکیوں کی تعلیم کا بھی ہاسٹل قائم ہے. سب سے پہلے پورے راجستھان میں کہیں پر بھی جب لڑکیوں کا مدرسہ نہ تھا تو حافظ سعید صاحب قبلہ نے باسل کی سرزمین کے اوپر بچیوں کا مدرسہ قائم کر کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ لوگوں, ان عورتوں کو بھی, لڑکیوں کو بھی علم دین سکھاؤ, اور دین کی ان کو بھی تعلیم دو. کیونکہ جب ایک بچے کو جب تم تعلیم دو گے تو ایک گھر کا چراغ نہیں ہوگی, 2 گھروں کی روشنی ہو جائے گی, 2 گھروں کے اندر اجالا پھیلے گا, 2 گھروں کے اندر نور پیدا ہوگا. اس وقت کہیں پر بھی لڑکیوں کا مدرسہ نہیں تھا. پہلی مرتبہ حافظ سعید صاحب قبلہ نے باسل کی سرزمین کے اوپر مدرسہ قائم کر کے بتا دیا. پھر تو مدرسوں پہ لائن لگی, ہر جگہ لڑکیوں کے مدرسے قائم ہونے لگے. لیکن پہل کرنے والے حافظ سعید صاحب. آپ نے وہ علمی جواہر پارے وہاں پر بکھیرے ہیں. وہاں پر جو ہے دارالفضان اشرف کے اندر دارالمفتہ بھی قائم ہے, اور جو ہے دارالحدیث بھی وہاں پر قائم ہے, اور جو ہے بچوں کو جمعرات کو علاقوں کے اندر بھیج کر کے جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, دین کی باتیں انہیں سکھاتے ہیں. بہرحال وہاں پر ایسا جو ہے تعلیم
کا ماحول ہے. آدمی دیکھتا ہے, عمارت دیکھتا ہے تو آنکھیں خوش ہو جاتی ہے, لڑکی کا مدرسہ دیکھتا ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اسکول کی عمارت دیکھو تو دماغ کے اندر راحت محسوس ہوتی ہے. اور ایک عالی شان مسجد اشرف الانبیاء, اشرف الانبیاء عالی شان 90 بائی 110 فٹ کے اسکوائر کے اندر عالی شان مسجد دیکھیں گے, آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے, کھڑے کھڑے آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کوئی مسجد آسمان سے ٹپکی ہے یا زمین سے پیدا ہوئی ہے کہ اتنی تھوڑی سی مدت کے اندر اتنی عالی شان مسجد قائم فرمائی ہے, جس کا افتتاح انشاءاللہ 29 فروری کو ہونے جائے گا. انشاءاللہ آپ سبھی وہاں پر تشریف لائے. مخدوم پاک کے نام سے دارالعلوم فیضان اشرف چلتا ہے, مخدوم پاک کا فیضان برستا رہتا ہے, اور اسی مخدوم فیضان کا یہ صدقہ ہے آپ کے سامنے پیر سید ناظم جنہوں نے یاد کر کے یہ انقلاب پیدا کیا ہے. وہاں سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں انقلاب پیدا کرتے ہیں, جس جگہ جاتے ہیں وہ ایک عجیب انقلاب پیدا کرتے ہیں, چاہے وہ ریگستان کے, چاہے جس میں دھوپ کے اندر چلے جائے, چاہے کشمیر کی کھائی کے اندر چلے جائے, چاہے جو ہے آپ کی پنجاب اور ہنومان گڑھ جیسی زرخیز زمین کے اندر آ جائے, جہاں بھی چلا جائے وہ پودا ہرا بھرا رہتا ہے اور مخدوم فیضان بکھیرتا رہتا ہے. لوگوں اپنے اداروں کی قدر کرو, اپنے اداروں کو جو ہے تعاون کرو, ان کو آگے بڑھاؤ. علامہ اقبال کا ایک قول بتا کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نباز قوم تھے, وہ قوم کے حالات کو جو ہے جانتے تھے اور سمجھتے تھے اور دور اندیش تھے. وہ جب اندلس گئے, اسپین گئے, تو انہوں نے جو وہاں کے حالات دیکھے تھے تو واپس آ کر کے بتایا, لوگوں ان غریب مدرسوں کو جیسی حالت میں بھی چل رہے ہیں ان کو چلنے دو, جیسی حالت میں بھی ہے, جس طرح بھی مسلمان کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو, ان بچوں کو پڑھنے دو. اگر یہ مدرسے نہ رہے, اگر علماء نہ رہے, اگر جو ہے مولانا لوگ نہ رہے تو پتہ ہے کیا حال ہوگا. اسپین کے اندر مسلمانوں کی 8 سال میں حکومت رہی تھی, لیکن پھر جو وہ تباہ ہوا, وہ برباد ہوا, ایسا برباد ہوا کہ وہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہ بچا. تو لوگوں ان مدرسوں کی قدر کرو, ان کو جس حالت میں بھی ہے چلنے دو, ان کا ساتھ دو, ان کا تعاون دو. اسی سے جو ہے اسلام کی بقا ہے, اسلام کا نور اسی سے پھیلتا ہے, علم نور اسی سے پھیلتا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مبارکباد ہے پیر صاحب سید ناظم شاہ قبلہ, جنہوں نے اس سرزمین کے اوپر یہ شاندار علمی قلعہ تعمیر کیا ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنے ترقی عطا فرمائے. استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ.